आज की वीडियो में हम एंजियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, यानी कि मेडिकल के शोबे में एक ख़ास किस्म की टेक्निक होती है जिसमें कि एक्स रेज का इस्तेमाल करके इमेज बनाया जाता है। तो किस चीज़ का इमेज बनाया जाता है? हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदरूनी हिस्से की इमेजिंग की जाती है एंजियोग्राफी की मदद से। तो इस टेक्निक को हम एक और तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें ख़ास किस्म के इमेजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये इमेजेस जिस टेक्निक से बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है एंजियोग्राफी। तो अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स यानी जो खून की नालियां होती हैं वो आर्टरीज भी होती हैं और वेन्स भी होती हैं। आर्टरीज यानी शरियाने, वेन्स यानी रगें। तो ये क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। तो इनका काम क्या होता है? पूरी बॉडी को यानी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई करना। तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, जबकि अगर हम बात करें वेन्स की तो वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वो पूरे जिस्म में फैली हुई होती हैं, यानी कि हमारे दिमाग की तरफ भी जा रही होती हैं जिसे ब्रेन कहते हैं, हार्ट, एब्डोमेन यानी हमारा ये जो पेट वाला एरिया होता है इसकी तरफ भी जा रही होती हैं, और हमारी लेग्स यानी टांगों की तरफ भी जा रही होती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एंजियोग्राफी क्यों की जाती है? एंजियोग्राफी का मकसद होता है ये पता करना कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो तो नहीं होंगी, यानी तंग तो नहीं हो गई, या उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गया, यानी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी जमा तो नहीं होगी जिसकी वजह से खून की सप्लाई जो है वो जिस्म के किसी ख़ास हिस्से की तरफ कम जा रही है, या जो नालियां हैं यानी जो ब्लड वेसल्स हैं यानी आर्टरीज या वेन्स हैं वो इनलार्ज तो नहीं होगी, यानी बड़ी तो नहीं होगी किसी और बीमारी या मेडिकल कंडीशन की वजह से। तो इस तरह से एंजियोग्राफी की मदद से नैरो, ब्लॉक्ड या इनलार्ज्ड ब्लड वेसल्स का पता चल जाता है। किस तरह से? कि इस टेक्निक की मदद से एक्स रेज को इस्तेमाल करके जिस्म के उस ख़ास हिस्से को जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं उसका इमेज लिया जाता है, और उस इमेज की मदद से फिर पता चल जाता है कि ब्लड वेसल्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो एंजियोग्राफी मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, यानी अगर ब्रेन की एंजियोग्राफी होगी तो उसको सेरेब्रल एंजियोग्राफी कहा जाएगा। हार्ट की होगी यानी दिल की होगी तो उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ इस तस्वीर में कोरोनरी एंजियोग्राफी की एग्जाम्पल से दिखाया हुआ है। इसी तरह से अगर हमारे जो फेफड़े या लंग्स होते हैं उनकी एंजियोग्राफी को पल्मोनरी एंजियोग्राफी कहा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से कोरोनरी एंजियोग्राफी को डिस्कस करेंगे, यानी कोरोनरी एंजियोग्राफी को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोरोनरी का जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम इस तस्वीर की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक आर्टरी नज़र आ रही है, यानी यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल को सप्लाई करती हैं, तो उनको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। तो जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, जो कि पूरे जिस्म को ब्लड यानी खून सप्लाई करता है, तो दिल को खुद भी काम करने के लिए ब्लड यानी खून की ज़रूरत होती है। तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो दिल को खून सप्लाई करती हैं।
تو اس لیے کورونری آرٹریز کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کورونری اینجیوگرافی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کورونری آرٹریز ہیں اس میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہے، یعنی کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی ہوئی. تو اس پروسیجر کے لیے یعنی کورونری اینجیوگرافی کے لیے ایک خاص قسم کا ڈائی کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو رنگ دیتی ہے یعنی کہ کلر دیتی ہے. تو خاص قسم کا ڈائی جسے ریڈیو پیک ڈائی کہتے ہیں یا کنٹراسٹ میڈیم استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایکس ریز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا. تو ریڈیو پیک ڈائی یا کنٹراسٹ میڈیم ایک ایسا خاص ڈائی ہوتا ہے جو کہ ایکس ریز کو ایبزارب کرتا ہے یعنی جذب کرتا ہے تاکہ صحیح طریقے سے تصویر بن سکے. یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہاں پہ ڈائی دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک خاص قسم کا رنگ استعمال ہوا ہے جو کہ ایکس ریز کو صحیح طرح سے ایبزارب یا جذب کرے گا، تو جو امیج بنے گا، تصویر بنے گی، وہ بالکل صحیح آئے گی. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں ایک باریک سی نالی یا باریک سی ٹیوب کی طرح کی چیز نظر آ رہی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کیتھیٹر. تو اینجیوگرافی کے لیے ایکس ریز، کنٹراسٹ میڈیم اور کیتھیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کیتھیٹر کو آرٹری یا شریان کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کیتھیٹر کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ کنٹراسٹ مٹیریل یعنی ڈائی. تو ڈائی کو کیتھیٹر کے اندر ڈال کے آرٹری کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی آرٹری کے اندر اس کو گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد ایکس رے امیج لیا جاتا ہے. اور ایکس رے امیج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اینجیوگرام. اس کے لیے دوبارہ سے ہم یہاں پہ اس تصویر کی مدد لیتے ہیں، یعنی اینجیوگرافی کے پروسیجر میں جو تصویر یا جو امیج بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اینجیوگرام. اور یہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے یہ تقریباً 30 to 60 منٹس کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ لگتا ہے اس پروسیجر کو کرنے میں، یعنی کورونری اینجیوگرافی کے کرنے میں. اور پھر آخر میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اینجیوگرام. تو جب امیج حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اس امیج کو ایگزامن کرتے ہیں، یعنی اس کا معائنہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دو تصویریں نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ہارٹ کا امیج ہے، یعنی دل کی تصویر ہے. اور یہ جو ہمیں یلو کلر کی نظر آ رہی ہیں جو دل کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، یہ کیا ہیں؟ کورونری آرٹریز جو دل کو آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی کر رہی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا امیج بنا ہوا ہے، یعنی ایکس رے کی مدد سے جو ہم نے اینجیوگرام لیا ہے یہ وہ ہے. اور وہ ایریاز یعنی کہ آرٹری کے اندر وہ جگہیں جو کہ بلاک ہوئی ہوتی ہیں یعنی جن کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے ایتھروسکائروٹک پلیک کی وجہ سے. ایتھروسکائروٹک پلیک کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ایکسٹرا جو چربی یا فیٹس ہوتے ہیں اور کولیسٹرول ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم دوبارہ سے یہ والی تصویر لے آتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پلیک ہے، یعنی کہ ایکسٹرا چربی اور کولیسٹرول جو ہے وہ آرٹری کے اندر جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آرٹری یہاں سے نارمل ہے، یہاں سے کیا ہے؟ تنگ ہو گئی ہے. تو اب جب خون یہاں سے گزرے گا تو اس خون کو گزرنے میں مشکل پیش آئے گی. تو جب مشکل پیش آئے گی تو جو دل ہے اس کو کم خون سپلائی ہوگا اور دل کی جو نارمل فنکشن ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. تو دوبارہ سے ہم یہاں پہ اس تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں. تو اگر ہم ایکس رے امیج دیکھیں، یہاں پہ یہ جو ایروز سے شو کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ بالکل یہاں پہ آ کے آرٹری تنگ ہو گئی ہے. تو اس طرح سے کورونری اینجیوگرافی کی مدد سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آرٹری کس جگہ سے تنگ ہے، کہاں پہ بلاکیج آیا ہوا ہے.
اور اگر یہ بلاکیج بہت زیادہ ہے اور دل کا جو فنکشن ہے متاثر ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جو علاج ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کورونری اینجیوپلاسٹی، یعنی کہ ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اینجیوپلاسٹی، جس میں کہ جو بلڈ ویسلز ہیں، یعنی جو اگر ہم آرٹری کی بات کریں، جو دل کی شریانیں ہیں، ان کو یہاں جہاں سے یہ تنگ ہوتا ہے ان کو آرٹیفیشل یا مصنوعی طریقے سے کھولا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ یہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں، اور اس تصویر میں کورونری اینجیوپلاسٹی کو دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ جو بلاکیج ہے اس کو مختلف سٹیپس سے ایک خاص قسم کا پروسیجر کر کے جو کورونری آرٹریز ہوتی ہیں، یعنی جو دل کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو کھولا جاتا ہے، ان کو وائڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں سے جو تنگ ہو جاتی ہیں ان کو آرٹیفیشل طریقے سے آرٹیفیشل ٹیوب وغیرہ ڈال کے ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس آرٹری کو، کورونری آرٹری کو کھول دیا گیا ہے، تو اس سارے پروسیجر کو کورونری اینجیوپلاسٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو کورونری اینجیوگرافی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، اس کا جو دل ہے وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں، یا کوئی آرٹری جو ہے وہ بلاک ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے اینجیوگرافی کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جن سے کہ پتہ چلتا ہے کہ آیا جو برین ہے، ہارٹ ہے، ایبڈومن ہے، لیگز ہیں، وہاں پہ جو بلڈ ویسلز جا رہی ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہیں یا ان میں کوئی بلاکیج ہے۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے اینجیوگرافی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔